آپ کو سوال اطفال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ موسٹ ویلکم۔ میرا نام علی تراب ہے۔ علی تراب۔ میں خلدون 1 کلاس کا ایک شاگرد ہوں۔ ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی نظام جمہوریت کہلاتا ہے، اور وہ بہت سے ایسے ملک ہیں جن میں یہ سیاسی نظام چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت یعنی سیاسی نظام کامیاب ہے؟ اگر یہ کامیاب ہے تو اس کے اثرات ہمارے ملک پہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جو معاشرے ہوتے ہیں، یعنی پاکستان، سارے پاکستانی جو ہیں وہ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، تو پھر معاشروں کے اندر چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں۔ سندھی بولنے والوں کا ایک معاشرہ ہے، بلوچی بولنے والوں کا ایک معاشرہ ہے، پنجابی بولنے والوں کا ایک معاشرہ ہے، سرائیکی بولنے والوں کا، پشتو۔ تو یہ سارے لوگ مل کر جو طاقت کا نظام بناتے ہیں نا، طاقت کا مطلب جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، یعنی ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ جو نظام ہوتا ہے اس کو سیاسی نظام کہتے ہیں۔ سیاسی نظام کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ تو وہ جو نظام ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نظام ہے جس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کس نے بنایا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ نظام جو ہے یہ جو مغرب کے لوگ ہیں نا، یعنی جیسے انگلینڈ ہے، فرانس ہے اور جرمنی ہے، یہ جو سارے ملک ہیں، جیسے ہالینڈ ہے، اسپین ہے، یہ سارے ملکوں کو مل کر مغرب کہتے ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظام جو ہے نا یہ وہاں سے آیا تھا کہ حکومت اگر ایک ہی آدمی بہت عرصہ جو ہے وہ حکومت کرتا رہے تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ اگر ایسا نظام بنایا جائے کہ لوگ تبدیل ہوتے رہیں، نئے لوگ آتے رہیں، تو اس سے ملک میں انصاف جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے فیصلے کو ماننا، یعنی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے طاقت حاصل کرنی ہے اور کس نے طاقت حاصل نہیں کرنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی بات کی یا مشکل ہے؟ یعنی کہ یہ جو نظام ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، اس میں جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ منتخب کرنے کا مطلب ہوتا ہے ووٹ دینا۔ ووٹ دے کر جس کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں وہ منتخب ہو جاتا ہے، جس کے کم ووٹ ہوتے ہیں وہ رہ جاتا ہے۔ تو جمہوریت کا مطلب ایسا نظام ہے جس میں عوام جن لوگوں کو منتخب کریں، طاقت ان کے پاس منتقل ہو جائے، ان کو طاقت مل جائے۔ تو پاکستان میں یہ جمہوریت کا نظام نافذ تو ہے، لیکن عوام جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ وہ جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ وہ ریاست کے لوگ ہیں، اسٹیٹ جسے کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے سسٹم۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو اسٹیٹ کہتے ہیں یا ریاست کہتے ہیں، جیسے یہاں اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، یہ پولیس والے ہیں، محکمہ تعلیم والے ہیں، یہ سارے لوگ کس کا حصہ ہیں؟ ریاست کا حصہ ہیں۔ یہ عدلیہ ہے، یعنی جو عدالتوں کا نظام ہے، اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ ہے، اسی طریقے سے جو اس کے جو ادارے ہیں، مطلب کہ عدلیہ ہے، یہ بیوروکریسی ہے، تو جو ریاست کے ادارے ہیں ان کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے۔ عوام کے پاس کون سی طاقت ہوتی ہے؟ ووٹ کی طاقت۔ عوام جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ ریاست والے لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ کان سے پکڑ کے ان کو نکال دیتے ہیں کہ چلو ہم نے ہی حکومت کرنی ہے۔ تو اس لیے یہاں جمہوریت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، ابھی تک تو کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کرے آگے چل کر یہ اگر کامیاب ہو جائے تو اس سے کوئی اچھائی برآمد ہو جائے،
تو جب تک عوام کے ووٹوں سے ہونے والے فیصلے کو سارے لوگ قبول نہیں کرتے اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور ہم معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو جمہوریت ہے یہ میرے خیال میں تو بڑا اچھا نظام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، تو میرے خیال میں یہ بات کہنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ اس میں غیر اسلامی ہونے کا کوئی وہ پہلو مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا کہ جمہوریت غیر اسلامی کیوں ہے۔ اس میں مسائل ہیں بہت سے، لیکن اس کو غیر اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ جمہوریت یہاں ہے، لیکن وہ کامیاب جمہوریت نہیں ہے۔ کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ عوام اپنے ووٹوں سے جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو قبول نہیں کرتی ریاست، اس لیے یہاں حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے، یہ وجہ ہے۔ سر اسی سے متعلق میرا ایک اور سوال ہے جی کہ ضرور۔ ہمارے ملک کے اندر ظالم اور طاقتور میں کیا فرق ہے؟ جو ظالم ہوتا ہے نا اس کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے، یعنی ظالم وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، لیکن جس کے پاس طاقت ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ظالم بھی ہو، یہ فرق ہے۔ یعنی ظالم کا طاقتور ہونا ضروری ہے، لیکن طاقتور کا ظالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو طاقتور ہیں نا تو وہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو ظالم ہے، جو بے انصاف ہیں، جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، جو ان کی آزادی کو غصب کرتے ہیں اور ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ طاقتور آدمی ظلم کے بغیر حکومت کر سکتا ہے، اور جو ظالم ہے اس کا طاقتور ہونا لازمی ہے۔ اگر طاقت نہ ہو تو ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے نا، یعنی یہ جو طاقت کا نظام ہے، یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اگر لوگوں پر ظلم زیادہ ہو جائے تو یہ جو سیاسی نظام ہے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں اور لوگ مزید پریشانی اور دکھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سبب ہے۔ مشکل ہے بات، یہ جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں نا یہ ذرا مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ ذرا بڑے اسکیل پر ہوتی ہیں نا، تو ان کو سمجھنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، ان پر ڈسکس کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو جی اور کوئی بات آپ بس سر یہی سوال، مجھے بتائیں، کوئی بات آپ جی بس انشاءاللہ سر یہ اگر آئندہ کوئی سوال ہوگا ضرور ضرور آپ سے ہم ضرور پوچھیں گے، آئیں گے۔ ضرور ضرور تشریف لائیے۔